مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی صدی ہو، جب میری امت کے لوگ کہیں اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس میں تدارس ہوگا، سبق دیں گے، سبق لیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کے لیے چار بندوبست کر دے گا۔ نازلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے دلوں پر سکون کی برسات ہوگی۔ غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس جگہ کا طواف کریں گے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور رب ذوالجلال حریم قدس میں ہر بندے کا نام لے گا۔ آج انسان مارا مارا پھر رہا ہے سکون کی تلاش کے لیے، اور سکون ایسی جنس قرار پایا ہے کہ جس کا ملنا دکانوں سے مشکل ہو گیا ہے، لیکن مسلم امہ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سکون گولیوں سے نہیں، قرآن کی بولیوں سے ملتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، سکون کی برسات ہوتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں کن لوگوں کا؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر کلاس فرش زمین پہ ہوتی ہے، حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو فلاں کا بیٹا آیا ہے، فلاں کا بھائی آیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فخر کرتا ہے۔ آج کسی کا نام تھانے کچہری میں لیا جائے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ میرا نام تھانے میں لیا جاتا ہے، کچہریوں میں گونجتا ہے، ایوانوں میں چلتا ہے۔ کہاں کہ یہ ایوان اور کہاں وہ احکم الحاکمین کا دربار کہ جس میں قرآن کی وجہ سے انسان کو اتنی بلندی ملتی ہے کہ بندہ زمین پہ ہوتا ہے لیکن اس کا چرچا عرش بری پہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین حضرت پیر غلام حیدر رحمہ اللہ تعالی قادری اور حضرت صاحبزادہ پیر محمد احمد قادری، یہ مشائخ، انہوں نے قرآن و سنت کا جو پیغام دیا اور اس سلسلہ کے لیے جو باقاعدہ آستانہ مقدسہ پر یونیورسٹی قائم کی، دارالعلوم قائم کیا، اور اب مختلف کورسز جاری ہیں۔ علماء کرام مولانا محمد رضا مصطفیٰ قادری صاحب، مولانا غلام محمد وٹو صاحب، دیگر بہت سی شاخوں میں علماء کرام جو پڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک امانت ہے پیر صاحب کی، اور مریدین پر یہ حق ہے کہ یقیناً وہ پیر صاحب کی تحریک سے بڑا پیار کرتے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، بڑی عالی شان بلڈنگ ہے، تو اس مقصد کے لیے اپنے بچے دینا یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ دین کے لیے اپنے فرزند پیش کیے جائیں، دین کے لیے اپنی اولادیں پیش کی جائیں، تاکہ وہ پڑھیں، وہ بولیں، تو ان کی زبان سے پیر صاحب بولتے نظر آئیں۔ آج تمہیں اس بات کی تلاش ہے کہ کہیں غوث پاک کا جلسہ ہو تو ہم سننے چلے جائیں، کہیں داتا صاحب کی تقریر ہو تو ہم جا کے بیٹھ جائیں، کہیں خواجہ غریب نواز درس دے رہے ہو تو ہم اس درس میں شریک ہو جائیں۔ آپ کا منا بچہ گھر سے نکلے، آستانے پہ آ جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، پھر بڑھتے بڑھتے متبحر عالم دین بن جائے، وہ بولے گا تو اس کی زبان سے غوث پاک بول پڑیں گے، وہ بولے گا تو اس کی زبان سے داتا صاحب بولیں گے۔ آج ہمارے مخالف وہ صرف پراپوگنڈے کے بل بوتے پر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہہ رہے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ حقیقت کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری اولادیں جاہل رہ جائیں گی، نہیں پڑھیں گی، تو کل جو دن آنے والا ہے وہ بڑا خطرناک دن ہوگا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک ہوں گے۔ معاذ اللہ قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے، ہمیں بیدار ہو کر اپنی اولادوں کو آج تیار کرنا ہے اس بڑے منصب کے لیے۔ آج
بالعموم والدین جس وقت اولاد کے لیے سوچتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا کرنل بن جائے، ایک ڈاکٹر بن جائے، یقیناً سارے شعبہ جات کی ضرورت ہے، مگر ہمارا بیس کیمپ دین ہے۔ اگر یہ خالی ہوگا تو ہمیں ایسے تنزل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سارے شعبہ جات میں ضرورت ہے، لیکن ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں حلال حرام کا فرق بتائے، چونکہ باقی قومیں جو ہیں وہ جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جو چاہے کریں، وہ کھلی چھٹی ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ یہود و نصارہ۔ لیکن مسلمان کھانے پینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، دوسرے صرف ٹیسٹ دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتا ہے کہ گوشت بکری کا ہے یا کتے کا ہے۔ یہ حلال و حرام کی تمیز عالم دین بتاتا ہے، قرآن و سنت کا ماہر بتاتا ہے۔ آج ویسٹ کے لوگ، امریکہ، برطانیہ والے ہماری نسلوں کو ایک فریڈم اور آزادی کی بنیاد پر نعرہ دے رہے ہیں کہ اسلام نے تمہیں پابند کر دیا ہے، ہمارے پاس آؤ، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ یہ آزادی کا کنسپٹ وہ دے رہے ہیں، اور ہمارے کئی بھولے بھالے لوگ اسے آزادی سمجھ کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ان لوگوں کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ ہماری منزل ہی جدا ہے، تو سفر کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ ہم نہ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، اور جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو، میں یہ کہتا ہوں جو بزرگان ڈھوڈا شریف کی مجلس میں بیٹھنے والے بابے ہیں ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ امریکہ یہ جو تم نعرہ آزادی کا دے رہے ہو کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، یہ کام تو صدیوں سے ہمارے گدھے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ کھاتے پیتے وقت نہیں پوچھتے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو۔ یہ کام تو صدیوں سے کتے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ آج آ کے اس کو امریکہ نے آزادی سمجھا اور ترقی سمجھا، تو یہ ترقی نہیں، قرآن بتاتا ہے یہ تو ڈنگر پن ہے، اور ڈنگروں سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ ترقی وہ ہے جو مدینہ شریف کی گلی میں ملتی ہے۔ اس بات پر ہمیں قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس رستے میں نور ہی نور ہے۔ جو پڑھ گیا، عالم بن گیا، مبلغ بنا، وہ تو بہت اونچی شان ہے۔ اس رستے میں جو نکلا اور ابھی منزل نہیں پائی تھی، اسے موت آ گئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ جس کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ ابھی پڑھ رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا۔ حاصل کیوں کر رہا تھا؟ بیوی بچے کا پیٹ پالنے کے لیے۔ علم حاصل کیوں کر رہا تھا؟ اچھے وظیفے اور اچھی تنخواہ کے لیے۔ علم حاصل کیوں کر رہا تھا؟ کہ لوگ نعرے لگائے؟ نہیں، سرکار فرماتے علم حاصل اس لیے کر رہا تھا لیحیی بہ الاسلام، کہ وہ پڑھ کے اسلام کو زندہ کرے۔ اسے درد یہ ہے پڑھنے میں، گھر اس لیے چھوڑا ہے کہ معاشرے میں رسم و رواج چھا گئے ہیں، اندھیرا آ گیا ہے۔ میں پڑھوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں سنت کیا ہے، میں پڑھوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں اسوہ حسنہ کیا ہے، میں پڑھوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے رب کی پسند کیا ہے۔ جو اس مقصد کے لیے پڑھ رہا تھا اور اسی حالت میں اس کو موت آئی، ابھی وہ کلی پھول نہیں بنی تھی اور پہلے ہی مرجھا گئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو ناکام کوئی نہ کہے، قیامت کے دن اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے آج والدین کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، رزق اللہ پر ہے، اور جب وہ دشمنوں کو دیتا ہے تو اپنے دین والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب سے ڈرتا ہے
اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس واسطے اپنی اولادوں کے لیے یہ شعبہ سلیکٹ کرنا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث، فرمایا ہم نبیوں کا ورثہ درم و دینار نہیں ہوتا، انما ورث العلم، نبیوں کا ورثہ علم دین ہوتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علم کو، سنت کے علم کو اپنی وراثت قرار دیا ہے۔ تو جسے نبیوں کے سردار کی وراثت ملے اس سے بڑا پھر مالدار کون ہوگا، اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا، اس سے بڑی سیٹ کس کی ہوگی۔ اس واسطے اپنی اولادوں کو بڑے اطمینان سکون کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے حوصلے کے ساتھ دین کے لیے وقف کر دیں کہ وہ دین پڑھیں، ان کا گزارا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ کتنے جانور ہیں، چوپائے ہیں جو رزق اللہ ان کو دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پرندے صبح خالی پوٹے لے کے نکلتے ہیں، شام کو بھر کے ہی واپس آتے ہیں۔ اس واسطے اس دین کے لیے آج مستقبل کے لیے تیاری کرنا اور اپنی اولادوں کو اس کام میں لگا دینا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کل آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے کوئی مفتی صاحب نکل آئیں۔ یقیناً اللہ تو قادر ہے ہر کام پہ، لیکن جو عادت جاریہ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سینہ در سینہ پڑھنے سے آگے دین منتقل ہوتا آیا ہے، اور پہلوں نے پچھلوں کے لیے اہتمام کیا ہے۔ آج ہم جو دین کی سمجھ رکھیں تو ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے۔ ہمارا تب ہوگا جب ہم نئی نسل کو کچھ دے کے جائیں گے اور اگلی نسل کو تیار کر کے جائیں گے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے شوق سے حدیث سن رہے ہیں تو سرکار فرمانے لگے تسمعون ویسمع منکم، صحابہ تم بڑے شوق سے سنتے ہو، زمانہ تمہیں شوق سے سنے گا۔ وَيُسْمَوْ مِمَّنْ يَسْمَوْ مِنْكُمْ، فرمایا جو تمہارا شاگرد ہوگا وہ بھی زمانے میں سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ اس بنیاد پر جن کے بچے حفظ قرآن میں داخل ہیں وہ حفظ پر اکتفا نہ کریں کہ حافظ بنے پھر کوئی ڈرائیور بن جائے، کوئی کلرک بن جائے، کوئی مکینک بن جائے، نہیں، اس سے آگے لفظ قرآن کے بعد قرآن کا معنی، قرآن کے مطالب اور قرآن کے مفاہیم سمجھنے کے لیے ان کو وقف کیا جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ توجہ سے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سننا، ایک ایک حدیث کے لیے لوگوں نے ہزار ہزار میل کا سفر کیا۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہ زمین تھی نہ اس کے مکی تھے، نہ آسمان تھا نہ آسمان کے ستارے تھے، نہ یہ زمین تھی نہ اس کے یہ رنگی نظارے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ رب قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت جب رب نے کی اور فرشتوں نے سنی، قالت، بول اٹھے، طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جنہیں یہ قرآن دیا جائے گا۔ کتنا پرانا جلسہ ہے، ابھی زمین نہیں بنی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا اور مبارک ہمیں دی جا رہی تھی رب کے دربار میں۔ طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ کتنی لمبی تاریخ ہے اس مبارک بات کی اور کتنا لمبا سلسلہ ہے۔ اس واسطے ہمیں اپنے اس ماضی کو دیکھ کر، ان برکات کو دیکھ کر اور مستقبل کے جو خطرات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے آج سے اچھی طرح منصوبہ بندی کے ساتھ